لیکن میں بات کروں کہ وجوہات کیا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ کام نہیں ہوا، لیکن یہ پاکستان کی اپنی اس بقا کا ہے کہ کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ امیر عباس، یہ امن حاصل ہوا، قربانیاں دی گئی، بڑا ایک وقت لگا، اس کو برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل شاید کام ہے۔ تو اس پر توجہ کیوں نہیں ہوئی سویلین اداروں کی، سویلین حکومتوں کی، چاہے ماضی کی چاہے موجودہ ہوں؟ دیکھیے، ان کی توجہ کام کسی بھی ڈھنگ کے کام کی طرف ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کی توجہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی سیاست، پہلے اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے۔ جیسے آج کی اپوزیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 11 جماعتیں ہیں نا، ہم نے تو سنا ہوا تھا 1 اور 1 11 ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی 11۔ تو یہ کتنا کچھ کر سکتی تھی پاکستان میں چینج کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے، لیکن وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جس طرح نوشتی ہیں، جس طرح چیل نوشتی ہے، گوشت اپنا نوشنا چاہتی ہیں۔ اب جب یہ اقتدار میں آ جاتی ہیں سیاسی جماعتیں، میں ریگارڈلیس کسی کا نام لیے بغیر، تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اقتدار سے چمٹے رہیں، اس چمگادڑ کی طرح چھوڑتے نہیں ہیں اقتدار کو۔ تو یہی ان کے شب و روز ہیں۔ اقتدار نہیں ہے تو وہ حاصل کیسے کرنا ہے، اب مل گیا ہے تو اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے۔ تو عوام تو جائے بھاڑ میں، ادارے جائیں بھاڑ میں، فلاحی ریاست جائے بھاڑ میں، کام ترقیاتی کام جائیں بھاڑ میں، ملک جائے خدا نہ خواستہ ان کی نظر میں بھاڑ میں، تو ان کو تو اس چیز سے سروکاری نہیں نا۔ لہٰذا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، جب آپ کا اور آپ کی سیاسی اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ جب تک تبدیل نہیں ہوگا، اور وہ مائنڈ سیٹ جو پاور کلاؤڈ سے نکل کے سروس اورینٹڈ پالیٹکس نہیں بنے گی، تب تک یہ سوال جو آپ نے اٹھایا یہ اٹھتا رہے گا۔ اب مارشل شاہد لطیف صاحب، ایک جو معاملہ سارے کا سارا یہ ہے کہ جناب پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بھرپور طریقے سے کامیابی بھی حاصل کر لی ہے، لیکن شاہد لطیف صاحب دوسرا معاملہ اب وہ جو تھرو میڈیا، تھرو سوشل میڈیا پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر آج بات بھی ہوئی ہے پریس کانفرنس کے دوران، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا بہرحال ضروری ہے اس وقت۔ تو اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ بڑے بہتر طریقے سے ایک اسٹریٹجی بنا کر چلنے کی ضرورت ہے اس وقت، چاہے وہ سویلین ادارے ہوں یا پھر پاک فوج بھی یہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ کچھ دیر پہلے اگر آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سنا تو سائبر وارفیئر کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا اور انہوں نے اسے تسلیم کیا کہ اس میں ہم پیچھے ہیں، خاص کر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ بہت آگے ہے۔ وہ جو یورپین یونین کا وہ ایک ادارہ جس نے یہ باقاعدہ بتایا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف کس طرح بھارت جو ہے وہ یہ کھڑا کر رہا تھا معمہ بنا کر کہ پاکستان کا بھی، اور غلط خبریں جو ہیں وہ پورے سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی تھی ایک غلط نام سے، وہ ہم سب نے دیکھا۔ تو دنیا تو اس کو دیکھ بھی رہی ہے، اس پر کچھ کام بھی ہو رہا ہے، مگر جن کے خلاف یعنی پاکستان کیا جا رہا ہے وہاں سے آواز نہیں اٹھ رہی۔ وہی جی بات ہے نا کہ کیا آپ ہر کام میں چاہتے ہیں کہ طوفان ہو تو فوج، زلزلہ ہو تو فوج، جو دہشت گردی ہے تو فوج، جی اور جو ہمارے سارے فرنٹس ہیں وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو؟ اس طرح نہیں ہوتا جب تک پورا ملک مل کر یہ کام نہیں کرتا۔ جو ادارے ہم نے بنا رکھے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سنبھالتے تو اکیلی فوج تو ہر کام میں پورا بالکل، جو ہے اور جب حساب نہیں کر فوج سکتی۔ جس کا جو کام ہے وہ تو بھرپور طریقے سے 2 بڑے آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے نتیجے میں ہم نے 2014 سے لے کے 2021 تک وہ دیکھے ہیں، لیکن جو جہاں جی کام بالکل۔ ہے شاید وہ نہیں ہو پا رہے۔ اچھا شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، سمیع ابراہیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار، بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر انتہائی کٹھن، انتہائی مشکل تھا، آج میجر جنرل بابر افتخار کر رہے تھے، لیکن ان 4 سال کے رد الفساد کے جو فیکٹس اینڈ فگر دیے گئے اس میں اور آج حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچا ہے امن و امان کی صورتحال سے متعلق، لیکن میرا سوال بنیادی جیسے ہم بات بھی کر رہے ہیں وہ ہے پاکستان کے سویلین اداروں، پاکستان کے سویلین گورنمنٹس، پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے، کیا وہ بھی اتنی قربانیاں، اتنا آپریشن اپنے ملک کے لیے کرتے ہوئے نظر آئے ہیں 4 سال میں سر، چاہے پچھلی اور چاہے موجودہ حکومتیں ہوں؟ دیکھیں مدثر، یہ جو پریس کانفرنس ہے آج کی بڑی اہم پریس کانفرنس ہے۔ بظاہر تو یہ رد الفساد کے حوالے سے تھی، لیکن اس میں ایک پیغام تھا جو دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے،
اور یہ بالکل وہ تسلسل تھا اس کنورسیشن کا جو انہوں نے ایک نجی ٹی وی سے کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے سیاستدانوں کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ فوج کو پالیٹکس میں مت ڈریگ کریں، اور کوئی ہمارے خفیہ رابطے نہیں ہیں، کسی سے اگر کسی کے پاس کوئی اطلاع ہے تو وہ آپ سامنے لے کے آئیں۔ یہ تب بات ہوئی تھی جب اپوزیشن ایک بڑا پرسیپشن دے رہی تھی کہ بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور بس یہ حکومت جانے والی ہے۔ آج بھی اس جو پریس کانفرنس میں ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو جو سول حکومت ہے اس پر مکمل اعتماد ہے، اور وہ جو ان کی پرفارمنس ہے وہ اس سے مطمئن ہے۔ اس لیے کہ جب سوال ان سے کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ معاملات جن کا تعلق سول حکومت سے ہے وہ ابھی تک ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، وی آر ویری مچ پازیٹیو، فوج نے اپنے کام کر لیے ہیں اور وہ بہت جلد ہمیں امید ہے کہ وہ طے ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے، اور ہمیں اس پر مکمل اعتماد ہے۔ اب یہ ذرا اس کو اس تناظر میں دیکھیں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سلیکٹر پریشان ہے، فوج پریشان ہے، یہ سول حکومت ناکام ہے، آپس میں خلیج آ گئی ہے، اس حکومت کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے سول حکومت کے کاموں پر۔ نیشنل ایکشن پلان جس کا تعلق ٹیررزم سے ہے، جس کا تعلق ریہیبلیٹیشن سے ہے، جس کا تعلق پاکستان کی اکانومی کی ریوائول سے ہے، تو یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے یہ پچھلی پریس کانفرنس کے ساتھ اس کی کنٹینیوشن ہے، اور ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کی فوج پریشان ہو گئی ہے اور فوج اور سول حکومت کے درمیان تعلقات بڑے کشیدہ ہو گئے ہیں، ایک پرسیپشن جو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ٹوٹلی ڈسپیل کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ پاکستان کے گورنمنٹ پر مکمل اعتماد رکھتی ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور اپنے حصے کا کام وہ ختم کر چکی ہیں۔ سول حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے اور ان کو ان کی کوششوں پر اعتماد ہے، تو یہ بڑا ایک اہم میسج ہے۔ دوسرا جو بڑا سوال تھا وہ سوال یہ ہوا تھا کہ سوشل میڈیا میں بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے، تو انتہائی پولائٹلی، انتہائی پروفیشنل انداز میں جنرل صاحب نے یہ بات کہی کہ تعیناتیاں ہیں وہ کی جاتی ہیں سینئر لیول پر، ٹینیور پوسٹنگ ہوتی ہے، اور جب ٹینیور پوسٹنگ کے بعد یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ٹینیور پوسٹنگ ہوتی ہیں اس پر اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ اپریل 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری ہوئی تھی، تو اپریل 2021 میں ان کی جو ٹینیور وہ پورا ہوگا تو اس کے بعد وہ چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ ایک انتہائی خوبصورت انداز میں وہ جو ساری اسپیکولیشن تھی اس کو ڈسپیل بھی کیا، سوال کا جواب بھی دیا، اور کہا کہ یہ جو سینئر لیول پر جو پوسٹنگز ہیں وہ ٹینیور پوسٹنگز ہیں۔ تو جواب واضح ہے، تو نہایت ہی ایک پروفیشنل انداز میں جنرل افتخار بابر نے یہ گفتگو کی ہے، اور جو اس وقت جو صورتحال تھی اس کے تناظر میں انہوں نے یہ بہت اہم پیغام دیا ہے کہ اس وقت جبکہ دشمن بھی پاکستان پر حملہ آور ہے، سائبر اٹیک بھی ہے، کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی سول حکومت کے ساتھ مل کر ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو رہی ہیں، انہیں وہ یہ کام کرتی رہیں گی۔ جی اس میں ایک چیز جو سمیع صاحب سائبر کے اٹیک کے حوالے سے آپ نے مختصر بات کی، میں یہ چاہوں گا یہ تو ایک چیزیں بڑی کلیئرلی فوج کے ادارے کے حوالے سے انہوں نے بیان کر دی کہ ان کا کیا کیا موقف ہے، لیکن سر جو سائبر حوالے سے آپ خود ایک میڈیا چینل کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی آپ استعمال بھی کر رہے ہیں، یہ جو ایک سائبر اٹیک ہے پاکستان پر، سائبر وار جو ہے، یہ بھی آپ جانتے کہ اس خطے میں تمام جتنا بھی سوشل میڈیا اس میں کرتا دھرتا بھی انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، آئے دن ٹویٹر بند کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اب پاکستان میں خاص طور پر چاہے وہ جرنلسٹ ہیں چاہے باقی لوگ ہیں، وہ کس طرح سے ایک اسٹریٹجی پراپرلی بنائی جائے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے، کیونکہ ہر آنے والی ایک نئی ویڈیو ڈس انفو لیب جیسی ہی نظر آ رہی ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے۔ دیکھیں یہ پروپیگنڈا بہت عرصے سے جاری ہے، اس نے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ سائبر اٹیکس جو ہیں، انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، 1 ارب سے زیادہ اس کی آبادی ہے، وہاں پر جو انٹرنیٹ کو سمجھنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں، ہم تعداد میں نمبر آف پیپل، نمبر آف جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا اس میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان بالکل صحیح کہا جنرل صاحب نے، جو ہمارا ڈوسیئر گیا پھر اس کے بعد جو یورپین ڈس انفو لیب، اس نے بھارت کی جو منافقانہ کاروائی
करवाई है उसका बिल्कुल उन्होंने उसको खोल के रख दिया है कि जो जर्मनी है उन्होंने भारत को हथियार की जो फरोख्त है वो मना कर दी है कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है। अब वो कश्मीर का जुल्म सितम इंडियन मीडिया में तो नहीं दिखाया, वहां पर तो 4G अब बहाल हुआ है, तो ये किसने दिखाया? ये पाकिस्तान ने दिखाया, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने दिखाया, पाकिस्तान की फौज ने दिखाया, ISPR ने दिखाया। तो हम तो बहुत कामयाब जा रहे हैं। पाकिस्तान ने वहां पर जो 2 कमेटियों की सरबराही भारत लेना चाहता था वो नहीं उनको लेने दी, इसलिए कि दुनिया ने यकीन किया कि ये पाकिस्तान के साथ ये खराब करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, अटैक हो या ये प्रोपेगेंडा कैंपेन हो। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। OIC से हमने कश्मीर के हवाले से रेजोल्यूशन नहीं ले ली, हमने बड़ी कामयाबी हासिल की उसमें। उन ममालिक से जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनली दोस्त थे लेकिन अब अमेरिका के दबाव की वजह से या और किसी वजह से वो भारत के साथ खड़े हो गए। सर एक चीज याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान एक ट्रांजिशन में है, हम एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में है। हमारी दोस्ती चाइना के साथ एक बिल्कुल ऐसी जगह पे पहुंच गई है और हम रशिया को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका और उसके साथी इस लिहाज से परेशान है, वो पाकिस्तान पर हमला भी कर रहे हैं, उनके साथी पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत पर अटैक करते हैं, इसको एक नाकाम हुकूमत बनाते हैं और जो सारा प्रोपेगेंडा जिसके तनाजुर में हम बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, IMF ने आपका प्रोग्राम क्यों बहाल किया? इसीलिए बहाल किया कि उनको पता है कि यहाँ पर जो चीज में है, दुनिया तारीफ कर रही है कि कोविड को जिस तरह पाकिस्तान ने कंट्रोल किया, NCOC ने जिस तरह से काम किया जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो अमेरिका नहीं कर सकता। तो हमारे पास कामयाबियों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, इसलिए बेसिकली ये अज्यूम करना कि हम कहीं नाकाम हो रहे हैं या हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है ये आई थिंक थोड़ा सा हमें ज्यादा देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, फिर बात करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। समी इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद लतीफ़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सईद अमीर अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।